جی، کتاب حمداللہ تعالی و شکرہ، اس کتاب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کس طرح کیجیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ حمد کسے کہتے ہیں اور شکر کسے کہتے ہیں۔ حمد بولا جاتا ہے، بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ حمد اور شکر یہ دونوں مترادف ہیں، ان کا کوئی الگ معنی نہیں ہے، لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، حمد جو ہوتا ہے وہ کیا نام ہے، زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے یا نہ ملے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے یا نہ کرے تو ہم جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو حمد بولتے ہیں۔ اور شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی نعمت عطا ہو تو اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کی جاتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، کہ ہم جو ہے وہ صرف زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو شکر ہے یہ دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اعضائے جوارح کے ساتھ بھی، یعنی اعضاء کے ساتھ بھی شکر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے شکر جو ہے یہ اس اعتبار سے عام ہو جائے گا، شکر کے اندر زبان بھی آ جائے گی، دل بھی آ جائے گا اور اعضائے جوارح بھی آ جائیں گے۔ تو یہ ان دونوں کے اندر فرق چھوٹا سے بعض حضرات نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد رکھو یا یاد کرو، اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تم کو یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اس آیت کے اندر ذکر کا یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی ایک آیت ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس کے اندر زیادتی کر دوں گا یا میں اس نعمت کو جو ہے بڑھا دوں گا۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اگر ہمیں عطا کی ہے تو ہم اس کے اوپر شکر کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کے اوپر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر مزید اضافہ فرما دیں گے۔ اگلی بات ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ، کہہ دیجئے کہ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ، لم یتخذ ولدا، کہ نہیں بنایا اس نے اپنے لیے اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ حمد کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف کی جائے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ان کی جو آخری بول ہوگا جنت کے اندر، یہ آپ حضرات اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، جو ان کا آخری بات ہوگی یا جو ان کا آخری کلام ہوگا وہ یہ ہوگا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد کرنی چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت ہمیں عطا کی ہے یا نہیں کی، ہر حالت میں، ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد کرنی چاہیے۔ جی، یہ آگے حدیث ہے، اس کو پڑھیں گے محمد اصغر صاحب، آپ پڑھیں۔ یہ 1391 نمبر جو حدیث ہے آپ اس کو پڑھیں، اس کی عبارت پڑھیں، محمد اصغر۔ محمد اصغر صاحب آپ کلاس میں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جی جی استاد. جی جی جلدی کریں۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتى ليله اوتی لیلتا، اوتي ليله اسري به. اسری بھی، اس کو موٹا اسری کر بھی، لیتے جی سر، کم ہے ذرا. جی چلیں۔ بقدحین من، جی قدحين من من، خمر، جی من خمر ولبن جی فنظر إليهما فأخذ الدين
فأخذ اللبن فقال الحمد لله الذي فقال جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام الحمد لله الذي هداك لفطرة لو أخذت الخمر غوت غوص امتو غوص کا رواہ مسلم. جی ہاں، یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا لیلتا، اوتیا لیلہ کا مطلب ہوتا ہے شب معراج کے اندر، ٹھیک ہے. اسریہ بھی، اسریہ بھی کا مطلب ہوتا ہے یا اوتیا ہاں شب معراج کے اندر اسریہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے بقدحین، دو پیالے. یعنی شب معراج کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اور کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا اور بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ دو پیالے پیش کیے گئے. اب دو پیالے کس چیز کے تھے؟ من خمرن، ایک تھا شراب کا، ولبن، اور دوسرا پیالہ تھا دودھ کا. فنظر الیہما، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پیالوں کی طرف دیکھا. فاخذ اللبن، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پکڑ لیا. دو پیالے پیش کیے گئے تھے اور دودھ کے پیالے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا. فقال جبرائیل علیہ السلام، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ اللہ، ہدا کا، جس نے آپ کی رہنمائی فرمائی، للفطرت، فطرت کہتے ہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے، جس نے آپ کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف، یا جس نے آپ کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف. لو اخذت الخمر، اگر آپ پکڑ لیتے شراب کے پیالے کو، تو غوت امتوں کا، آپ کی جو امت ہے وہ گمراہ ہو جاتی. تو اس حدیث کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے صحیح رہنمائی فرمائی تھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ کیا نام ہے شراب بھی لائی گئی، لیکن دودھ بھی لایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دودھ کو پکڑ لیا اور دودھ کو لے لیا. تو اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے تمام کی تمام حمد، تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے آپ کی کو ہدایت دی یا آپ کو آپ کی رہنمائی فرمائی فطرت کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف. اگر آپ خدا نخواستہ یہاں پر آپ شراب کے پیالے کو پکڑ لیتے تو آپ کی جو امت ہے وہ گمراہ ہو جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام جو خبیث چیزیں ہیں ان کی ماں اس کو کہا گیا ہے، یعنی ان کی جڑ اس کو کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب جب انسان پیتا ہے تو انسان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے کیا نام ہے کبھی زنا کر بیٹھتا ہے اور کبھی گالم گلوچ نکالتا ہے اور کبھی کسی کی چوری کر لیتا ہے، کبھی کسی کو قتل کر دیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری خرابیاں جو ہیں یہ شراب پینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ شراب کے پیالے کو پکڑ لیتے اور دودھ کے پیالے کو چھوڑ دیتے تو گویا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی جو امت ہے وہ گمراہ ہو جاتی. اگلی حدیث پڑھیں گے کاوش اقبال. بسم جی اللہ الرحمن الرحیم. عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ وعنہ سے کون مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی قال كل من ذي بال
لا يبدأ فيه بالحمد لله وهو أقطع الحديث الحسن رواه أبو داود وغیرہ ومانا وغيره. اقطع ایناکس الخیر والبرکہ. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو فو اقطع آتا ہے یہاں تک حدیث پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا کس کتاب کے اندر ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے بارے میں. اب یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال، کہ ہر کام یا ہر وہ چیز ذی بال جو ذیشان ہے، جو اچھی ہے یا جو عمدہ ہے، تو لم یبدا فیہ، اگر یعنی ہر کام کے اندر یا ہر ذیشان چیز کی ابتدا کے اندر لم یبدا، کہ ابتدا نہ کی جائے فیہا اس میں الحمدللہ الحمدللہ کے ساتھ، بالحمدللہ الحمدللہ کے ساتھ، فہو اقطع، پس وہ بے برکتہ ہو جاتی ہے. یعنی ہر وہ کام یا ہر وہ اچھی چیز جس کی نسبت یا جس کے شروع کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کی جائے، الحمدللہ نہ پڑھا جائے، تو وہ جو ہے وہ بے برکتہ ہوتا ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر یہ الحمدللہ کے بارے میں آیا ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس آدمی یا جو بھی کام کرتا ہے، جو اچھا اور ذیشان کام ہوتا ہے، اگر اس کے شروع میں کوئی آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ جو ہے دم کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اندر مطابقت اس طرح بن جائے گی کہ ہم جو بھی کیا نام ہے کوئی اچھی سی کوئی تقریب کروا رہے ہیں، یا کیا نام ہے کوئی پروگرام کروا رہے ہیں، یا کوئی اچھا کسی چیز کی منعقد کر رہے ہیں، کوئی چیز جو ہے ہم کسی کو گفٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، یا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کے بعد بسم اللہ. ہم اگر یہ دونوں کام کر لیں گے تو ہمارا دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر فرمائیں کہ فہو اقطع، فہو اقطع کا مطلب ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ ومانا اقطع ای ناقص الخیر، یعنی وہ خیر کے اندر جو ہے کمی آ جاتی ہے، والبرکاتی، اور برکت کے اندر کمی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر برکت کم ہو جاتی ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر برکت عطا کرنی ہوتی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. اگلی حدیث پڑھ لیں، نعمان قمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم جی فؤاده فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي. سر جی آگے ہے جی فيقولون حمدك فاسترجع فيقول الله تعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حدیث حسن. جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ولد العبد، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو قال اللہ تعالی لملائکتہ، تو اللہ تعالی فرشتوں سے، ملائکہ سے کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے قبض کر لی ہے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو، یا تم نے قبض کیا ہے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو. فیقولون، پس وہ ملائکہ کہتے ہیں نعم، فیقولو، پس اللہ تعالیٰ کہتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، پس تم نے قبض کیے ہے اس کے دل کے ٹکڑے کی روح کو. روح اس کا بیچ میں سے نکالیں گے،
ترجمہ کو جوڑنے کے لیے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح نکالی، مطلب کیا ہے کہ تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا، یعنی بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا ایک دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو گویا تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کی روح قبض کی ہے۔ فیقولون، نام، پس وہ کہتے ہیں، جی ہاں، فیقول، پس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماذا قال عبدی، پس کیا کہتا ہے میرا بندہ، یعنی تم نے اس کے بیٹے کی، یعنی تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کی روح قبض کی ہے، تو پھر اس کے اوپر میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ فیقولون، پس وہ فرشتے کہتے ہیں، حامدہ کا، وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، وسترجع، وسترجع بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ یہ پڑھتا ہے، استرجاع کرتا ہے۔ ویقول اللہ تعالی، پس اللہ تعالی کہتا ہے، ابنو لعبدی بیتن، تم بنا دو میرے بیٹے کے لیے، میرے بندے کے لیے، بیتن، گھر، فی الجنتی، جنت کے اندر، وسموہ، اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمدی، یعنی حمد کا گھر، مطلب ہے کہ تحمید کا گھر، یعنی اس گھر کا یہ نام رکھ دو کہ حمد کا گھر، ٹھیک ہے، اس گھر کا نام رکھ دو۔ وہ اس کی وجہ یہ کہ میرے بندے نے اس مصیبت کے اوپر جو ہے وہ صبر کیا، واویلا نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امانت دے دی، اللہ تعالیٰ نے پھر وہی امانت واپس لے لی، تو اس کے اوپر اس نے اللہ کا تعریف کی ہے، اور یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ نے پہلے دی تھی، اب لے لیے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے استرجاع کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر کیا ہے۔ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھیں گے محمد اطہر معمور صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. جی، رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی لا یرضی، خوش ہوتا ہے، عن العبد، اپنے بندے سے، یأکل الاکلۃ، جب وہ ایک لقمہ کھاتا ہے، فیحمدہ، پس وہ اس کے اوپر، اس لقمے کے بعد، فیحمدہ علیہا، پس وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کھانا کھلا دیا، یا مجھے یہ ایک لقمہ کھلا دیا، ایک روٹی کھلا دی، فیحمدہ علیہ، پس وہ اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا حمد کرتا ہے، ویشرب الشربۃ، اور وہ جب پیتا ہے، یعنی پانی پیتا ہے، تو اس کے اوپر فیحمدہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے کی حمد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بندے سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ایسے آدمی سے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ، یہاں پر صلاۃ سے مراد درود شریف ہے، نہ یہ کہ نماز۔ کتاب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کتاب کا مطلب یعنی باب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر وہ احادیث بیان کی جائیں گی جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا تذکرہ ہے۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجا کرو اس پر، وسلموا تسلیما، اور سلامتی۔ حضرت جی یہ جلدی جلدی پڑھ لیں، کون رہ گیا ہے؟ محمد عرفان صاحب آپ پڑھ لیں جلدی جلدی حدیث۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وانا عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. جی، رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، یقول، یہ کہتے ہوئے،
من صلی علیہ صلاۃً، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشرًا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت کاملہ جو ہے وہ نازل فرمائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی حدیث پڑھیں گے کاشف بھائی۔ ساتھی میرا کہہ رہے ہیں؟ جی کاشف، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف آپ ہیں؟ کاوش ہوں میں، کاشف بھی ہے کوئی؟ یہ دیکھیں، یہ ہاں کاشف ہے نہیں؟ کاشف بھی ہے۔ جی کاشف بھائی آپ کلاس میں؟ جی کوئی اور پڑھ دے۔ محمد رفیق صاحب آپ پڑھ لیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں تاجی۔ نہیں، محمد رفیق صاحب رہ گئے ہیں، رمضان صاحب بھی رہتے ہیں۔ محمد رفیق صاحب آپ پڑھیں۔ جی رمضان صاحب آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اولا الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃً، علیہ صلاۃ جی رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ جی حضرت ابن ترمذی۔ جی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامتی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب یا سب سے زیادہ میرے نزدیک یوم القیامت، قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے اکثرہم علیہ صلاۃً، جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتے تھے یا مجھ پر زیادہ درود بھیجتے تھے۔ یہ اگلی حدیث جلدی جلدی پڑھ لیں۔ یہ محمد رمضان صاحب آپ پڑھیں، آپ رہ گئے ہیں، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من صلاة فیہ فإن صلاتکم معروضة علی۔ قال یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد عزمت قال يقول بليت قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواہ ابو داود اسناد صحیح۔ جی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعاتی، کہ بے شک تمہارے ایام یعنی تمہارے دنوں میں سے سب سے جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، پس تم کثرت سے مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، درود پاک پڑھا کرو، فیہ اس دن میں۔ فإن صلاتکم، بے شک جو تمہارا درود پاک ہے وہ معرضۃ، پیش کیا جاتا ہے، علیہ مجھ پر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا علیک، وہ کیسے آپ کے اوپر پیش کیا جائے گا ہمارا درود؟ وقد ارمت، حالانکہ آپ جو ہے وہ مٹی ہو چکے ہوں گے، یعنی جب آپ فوت ہو جائیں گے اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہمارا درود جو ہے آپ کے اوپر کیسے کیا نام ہے پہنچا جائے گا۔ یہ جو قال یقول بلیتا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا، لیکن یہ کسی لفظ کی وضاحت کے اندر بات کی کر رہا ہے، لیکن اصل جو حدیث ہے وہ یہ ہے، آگے جو لفظ آ رہا ہے قال ان اللہ عز وجل، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ جب آپ مٹی ہو جائیں گے، یعنی قبر کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے درود پاک جو ہے ہمارا آپ تک پیش کیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم، حرام کیا ہے، علی الارض، زمین پر، اجساد الانبیاء، انبیاء کے جسموں کو، یعنی جب بھی نبی جو بھی نبی
اس دنیا سے جاتا ہے اور قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو زمین کے اوپر جو ہے اللہ نے یہ بات حرام کر رکھی ہے کہ وہ جو ہے اس نبی کی جو جسم ہے اس کو کھائے یا اس کو مٹی بنائے. مطلب ہے کہ وہ زمین کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ انبیاء کے جسم کو جو ہے وہ نہیں کھا سکتی. تو اس آیت کے اس حدیث کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے درود پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی وجود میں نہ ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں. ہمیں ہر حالت میں ہم جہاں کہیں بھی ہوں اپنی روٹین بنا لیں کہ ہم نے دن میں اتنی مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود بھیجنا ہے. سب سے جو افضل درود ہے وہ نماز والا درود ہے اللہم صلی علی محمد یہ والا. اور جو سب سے چھوٹا درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 2 منٹ اس کو مسلسل پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو 2-3 منٹ کے اندر جو ہے آپ تقریباً 150 تک جو ہے 200 تک جو ہے یہ پڑھ لیں گے. تو ایک مرتبہ درود آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت کاملہ جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے. ہاں آمین. یہ ایک کوشش کر لیں, ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور میں نے دن میں 150 دفعہ پڑھنا ہے, 200 دفعہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ جو آدمی یہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے. یہ فضائل میں لکھا گیا ہے کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو کیا نام ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل قیامت والے دن اس آدمی کی سفارش فرمائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. اچھا میں نعمان قمر صاحب آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں. جی استاد جی.